الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإذا انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا لعبدي هل من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حاضرین محترم، آج کے اس جمعے میں نماز ہی سے متعلق کچھ گفتگو ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کئی جمعوں سے نماز سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ آج کے اس جمعے میں گفتگو کا جو عنوان ہے وہ نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں ہیں۔ سنتوں کا جو شمار ہے، ایک لفظ ہے سنت اور ایک لفظ ہے نفل۔ نفل کا اطلاق سنت پر بھی ہوتا ہے، یعنی اگر نفل کہا جائے تو اس سے مراد سنتیں بھی ہیں، اور اگر سنت کہی جائے تو اس سے مراد خالص سنتیں ہوتی ہیں۔ تو احادیث میں جہاں کہیں نفل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نفل کے ساتھ سنتیں بھی ہیں۔ یہاں جو گفتگو ہے نوافل میں جو سنتیں داخل ہیں اس سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو 5 وقت کی نمازوں کو ہر شخص مکمل اور آداب و رعایت کے ساتھ ادا کر لے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر نماز مقبول بھی ہو، یا ہر نماز پر اس کا ثواب کا مرتب ہونا کوئی ضروری ہو، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ جب ہم کبھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے کے درمیان کا وقفہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس خواب میں گزر گیا ہے۔ نماز تو ہم امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدے میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، دماغ ہمارا غائب ہوتا ہے، ہم کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، اچانک خیال آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی حال اگر ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہو جاتی ہے، تو ہماری رکعتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ گڑبڑ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی ہماری نماز ہوگی کہ نماز میں ہوتے ہوئے بھی ہم نماز میں نہ ہوں گے تو اس پر ثواب کتنا ملے گا؟ اس لیے ثواب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوافل عطا فرمائے کہ فرائض میں اگر ثواب میں کمی ہو گئی ہے تو نوافل سے اس کی تکمیل ہو جا سکتی ہے، ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اول ما يحاسب به العبد من عمله
الصلاۃ، کہ سب سے پہلے انسان سے قیامت میں جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ سوال نماز سے متعلق ہوگا، یعنی سب سے پہلے جو سوال کی ابتدا ہوگی وہ نماز سے ہوگی۔ قبر کے سوال کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائیں گے تو اس میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہو، کہ پہلے نماز دیکھی جائے گی کہ اس کی نماز کا کیا حال ہے، اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور ان نمازوں پر اس کو کتنا ثواب ملا ہے اور اس نے کیا نیکیاں کمائی ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز صحیح نکل گئی تو فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو یہ شخص کامیاب ہو گیا اور نجات پانے والا ہو گیا۔ کہ نماز آئندہ اعمال کی سیڑھی ہے، کہ کسی نے اس سیڑھی کو پار کر لیا تو وہ جو اگلے جو اعمال ہیں اس کے حساب کو بھی انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ گزار لے گا، لیکن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اور اگر نماز صحیح نکل آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ اب ناکامی اسے نہیں چھوئے گی، وانجح، اور جہنم سے وہ نجات پانے والا ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز ہی خراب نکل آئی، جس چیز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا وہی خراب اگر نکل آئی تو فقد خاب و خسر، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا، رسوا ہونے والا ہو جائے گا۔ تو نماز ہی مدار ہے آئندہ سوال و جواب کا۔ فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اب بات آ رہی ہے کہ نمازیں تو اس نے پڑھی لیکن نماز میں کچھ کمی آ گئی، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے انظروا لعبدی، میرے بندے کے اعمال دیکھو، هل من تطوع، کہ اس کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ کچھ نوافل بھی ہیں، یعنی فرض تو پڑھا ہی ساتھ میں نفل اس نے پڑھا کہ نہیں، یہ دیکھو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوگی۔ اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کی تکمیل کس سے ہوگی؟ نوافل سے ہوگی۔ اور ہم اندازہ کریں خود کہ ہم نوافل کے کتنے پابند ہیں، کتنی ہم سنتیں پڑھتے ہیں اور کتنے نوافل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد کی سنت کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل، تو نوافل تو دور کی بات۔ ہر شخص اس میں مبتلا ہے، کسی پر طنز اور کسی سے شکوہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے فرض نماز جیسے تیسے ہم ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد فرض کے بعد ہم سنتیں بھی اسی طرح سے ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد سے جانے کے ہمیں فکر سوار ہو جاتی ہے کہ کب ہم مسجد سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گے کہ میرے بندے نے کچھ نوافل بھی پڑھے ہیں، دیکھو۔ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ، اگر اس نے کچھ نفل نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کے نوافل کے ذریعے سے فرائض مکمل کر دو، کہ فرض میں جو کمی رہ گئی ہے نفل کو فرض کی جگہ شامل کرو۔ اب اگر نفلیں اتنی نکل آئی جتنے اس کے فرائض میں کمی آ رہی تھی تو فقد افلح وانجح، وہ کامیاب بھی ہو گیا، نجات پانے والا بھی ہو گیا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر نفل
کو ملانے سے بھی ہمارے فرائض کی اگر تکمیل نہیں ہوتی ہے تو ہم نقصان اٹھانے والے کل قیامت میں ہوں۔ فقط خواب و خسرہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا، وہ نجات پانے والا نہیں ہوگا، وہ کامیاب شخص نہیں کہلائے گا۔ تو ہمارے لیے نوافل کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر سارے اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا، یا سارے اعمال کا جو حساب ہوگا اسی کو بنیاد بنا کر کے ہوگا کہ اگر اس کی نمازیں صحیح ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ اعمال اس کے صحیح ہوں گے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز اب صحیح ہو گئی، اب نمازوں کی جو تکمیل، کمی کی جو تکمیل کرنی تھی وہ نوافل سے ہم نے کر دی، اب دیکھیں گے کہ اس نے فرض جو اور بھی اس کے ذمہ ہے، روزہ اس نے جو رکھا ہے اس میں روزے میں کمی ہے یا نہیں۔ اگر کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے حکم کریں گے کہ ان کی نوافل کو دیکھو کہ اس نے نفل روزے رکھے ہیں یا نہیں۔ اگر نفل روزے اس نے رکھے ہوں گے تو فرائض کی تکمیل ان نوافل روزوں سے کر دی جائے گی۔ اسی طرح آتا ہے نمبر زکوٰۃ کا، کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور کمی بیشی ہو گئی تو اس زکوٰۃ میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے حکم فرمائیں گے کہ اس کے نفلی صدقات کو دیکھو کہ اس نے نفلی صدقات ادا کیے ہیں یا نہیں۔ اگر اس میں کمی ہے تو نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کے فرض زکوٰۃ کی تکمیل کر دی جائے۔ یہ تمام اعمال کا یہی طریقہ کار۔ حدیث پاک کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب فرمائیں گے وہ نماز ہوگی، اور نماز اگر پوری نکل آئی اور نماز میں کوئی کمی نہیں رہے تو فرمائیں کہ فقط افلح و انجح، کہ یہ شخص کامیاب ہے اور یہ شخص نجات پانے والا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے برخلاف معاملہ ہو گیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فقط خواب و خسرہ، یہ شخص نقصان اٹھانے والا، یہ شخص اب کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، نوافل میں بھی خاص طور پر سنتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سنتوں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ کہلاتی ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے۔ فجر اور ظہر کی جو سنت ہے پہلے کی، فجر اور ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں یہ سنت کہلاتی ہے، سنت مؤکدہ۔ اور عصر اور عشاء سے پہلے کی جو سنت ہے یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت مؤکدہ اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح نماز کے بعد، ظہر اور عشاء کے بعد، مغرب کے بعد سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے بعد، تو کل جو اس کا اندازہ ہے دن بھر میں جو نمازیں ہوتی ہیں سنتوں کی، وہ سنتیں 12 رکعت ہیں، سنتیں 12 رکعت ہیں۔ آپ گن لیجئے، حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ، جس شخص نے دن بھر میں یعنی دن اور رات میں جس نے 12 رکعتیں نماز پڑھی یعنی سنتیں فرائض کے علاوہ، فرمایا بنی لہ بیت فی الجنۃ، اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ جو شخص دن بھر میں 12 رکعتیں سنت پڑھتا ہے، فرمایا کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا 4 قبل الظہر،
سب سے پہلی سنت کا ذکر فرمایا کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، 6 رکعت ہو گئی۔ ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کے بعد۔ ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کے بعد۔ ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعت فجر کی نماز سے پڑھ لے۔ یہ سنتوں کی ترتیب ہو گئی۔ تو یہ کل ملا کر کے رکعتیں ہوئی 12۔ ان 12 رکعتوں کی پابندی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل کیا اس ارشاد پر اور اللہ کے نبی کے اس وعدے پر ہمیں یقین کامل ہے؟ یقین کامل ہم کب سمجھیں گے؟ کہ جب ہم اس کی پابندی کرتے ہوں، اور اگر ہم پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس پر نعوذ باللہ یقین نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم کسی پر کتنا زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے کہا کہ اتنا نفع ہوگا، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اتنا بتا رہا ہے، کم بتا رہا ہوگا، اس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن شریعت کے معاملے میں ہمیں ان ثواب کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور ہمارا کیا حال ہے۔ اس لیے فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ بڑے فضائل اس کے بھی ہیں۔ فجر کی نماز کے بارے میں حدیث پاک میں چونکہ دن کی ابتدا فجر سے ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے فجر کی سنت کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں کہ فجر کی فضیلت کیا ہے سنت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ کہ جس شخص نے صبح کو فجر سے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، گویا اس نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی ساری بھلائی کو اپنے اندر لے لیا۔ اب وہ کبھی کامیاب ناکام ہوگا؟ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو صبح اٹھ کر کے خیر اپنے اندر سمو لیا ہے، ڈال لیا ہے، بھر لیا ہے۔ ہم اندازہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو فجر کی سنت پڑھے گا وہ فجر کی فرض بھی پڑھے گا۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، اور ہم نے جو اتنی بڑی مسجد ہم نے بنا رکھی ہے وہ صرف ہم نے جمعے کے لیے بنائی ہے یا اور بھی نمازوں کے لیے ہم نے بنائی؟ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے دل کے اندر سوچیں کہ ہم میں سے کون فجر میں تھا اور کون نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھے۔ محاسبے سے عمل کی توفیق ہوگی کہ کل اللہ تعالیٰ اسی کا تو حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو پوچھیں گے فجر کی کتنی نمازیں تم نے زندگی میں پڑھی اور کتنی چھوڑ دی ہے۔ تو فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدعوہما، کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ وَإِن تَرَتْكُمُ الْخَيْلَ، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون دیں، کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو تم فجر کی سنت مت چھوڑنا، کتنی بھی پریشانی تمہیں ہو جائے، فجر کی سنت چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کسی نفل میں اتنی زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے جتنی کہ فجر کی سنت کے لیے کرتے تھے۔ باقی سنتیں تو کبھی کبھی چھوٹ جاتی تھی، ہو سکتا تھا، لیکن فجر کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ یہ چھوٹے نہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے تو اس کی سنت کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوگی۔ جو شخص فجر کا پابند ہوگا وہ اس کی سنتوں کا بھی انشاءاللہ پابند ہوگا۔ اب اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فیصلیها بعدما تطلع الشمس، کہ جس شخص کی فجر چھوٹ جائے سنت، وہ اس سنت کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کرے۔ یہ روایت ہے ترمذی کی، ترمذی شریف جو صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے موجود ہے کہ جس شخص کی فجر کی سنت چھوٹ جائے وہ اس سنت کو ادا کرے گا کب؟ سورج کے نکلنے کے بعد، فرض نماز کے پڑھنے کے بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم نماز میں آئے اور فجر کی نماز جماعت کھڑی ہو چکی تھی، ہمیں سنت بھی ادا کرنا ہے اور فرض میں بھی شامل ہونا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ خیال ہوگا کہ سنت پڑھ لیتے ہیں، فرض میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اگر پہلی رکعت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ امام کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے ہم شامل ہو جائیں گے امام کے ساتھ نماز میں، تو ہم سنتیں پڑھ لیں۔ میں نے رکوع کہا ہے، حنفیہ کے یہاں جو قول ہے، ہمارے فقہاء احناف کے یہاں، وہ اگر قاعدہ اخیرہ ملنے کی بھی اس کو امید ہے تو وہ سنت پڑھ کر شامل ہو۔ اب آپ کو اعتراض ہوگا، ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ فرض کی نماز کھڑی ہے جو فرض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت پہلے پڑھیں، پھر آپ کو فرض پڑھنا ہے، ایسا کیوں؟ یہ بات سوچنے کی ہے، سوچنے کی یہ ہے کہ فرض کی جو فجر کی جو نماز ہے یہ فرض ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کا کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنا نماز کو کیا ہے؟ فرض ہے؟ نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، بلکہ اس سے بڑھا ہوا ہے۔ اور فجر کی سنت کو ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ سے ذرا بڑھا ہوا ہے۔ تو گویا فرض کی جو جماعت ہے، اس جماعت کا رتبہ اور سنت کا رتبہ دونوں برابر ہے۔ سمجھیے گا اس بات، دونوں کا رتبہ برابر ہے۔ اگر ہم فجر کی سنت چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں نماز میں، تو ہمیں کتنی سنتوں کا ثواب ملے گا؟ ایک سنت، کتنی؟ ایک سنت کا۔ اور جب ہم سنت پڑھ کے شامل ہوں گے ہمیں کتنی سنتوں کا ثواب ہوگا؟ دو سنت کا، دو ادا سنتوں کا ثواب ملے گا۔ ہم اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں فجر کی سنت کو اور سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، وہ ادا ہوگی قضا ہوگی؟ قضا ہوگی نا، تو قضا ہونے سے بہتر ہے اس کو پڑھ لے آدمی۔ لیکن اگر نہیں پڑھ سکا تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ بعد میں پڑھ لے، لیکن اگر اس کو نماز کی جماعت ملنے کی امید ہے تو فرض کو ابھی مؤخر کر کے پہلے سنت ادا کرے پھر شامل ہو، اس لیے کہ اس سنت کی بڑی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہمیں چھوڑنا نہیں۔ اب نمبر ہے ظہر کی سنت کا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء، کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت جس میں ایک ہی سلام کے ساتھ اس کو مکمل کرے گا، فرمایا کہ تفتح لہن ابواب السماء، اس شخص کے نفل پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے۔ ظہر کی سنت پڑھنے والوں کے لیے آسمان کے اللہ تبارک و تعالی دروازے کھول دیتے ہیں۔ کاہے کے دروازے؟ اللہ جو کھولیں گے آسمان سے کیا نازل ہوگی؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی برکت نازل ہوگی، جو خیر اللہ تعالی بندوں کو دینا چاہتے وہ نازل ہوگی۔ تو جس شخص نے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھی اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے خیر کے دروازے آسمان سے کھلوا لیا۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من حافظ علی اربع رکعات قبل الظہر واربع بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جس شخص نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کی اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظہر کے بعد جس نے 4 رکعت کی پابندی کی حرمہ اللہ علی النار، اس شخص کو جہنم سے اللہ حرام کر دیں گے کہ جہنم میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 2 رکعت نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل، یہ شامل ہے اس میں 2 رکعت نفل۔ یہ 2 رکعت نفل اور 2 رکعت سنت کی فضیلت بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض سے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ 2 رکعت پر یہ ثواب ہے۔ تو ہم میں سے کون شخص ہوگا جو اس ثواب کو حاصل نہ کر پائے گا؟ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب ظہر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ ظہر کی سنت اگر چھوٹ جائے، ہم نماز میں اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور اب مسجد پہنچے ہیں، یا وقت ایسا ہے کہ اگر ہم نماز کی سنت کی نیت باندھ لیں گے تو جماعت ہمیں نہیں ملے گی، 1-2 رکعت چھوٹ جائے گی، تو ہم اس ظہر کی سنت کو ابھی چھوڑ دیں، اور بعد میں جب ظہر کی سنت فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ چکیں گے اس کے بعد ہم 4 رکعت سنت پڑھیں گے پہلے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی 4 قبل الظہر صلیہن بعدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی نہیں پڑھ پاتے تھے تو ظہر کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم آئے ہیں اور آنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ امام صاحب اب کھڑے ہونے والے ہیں یا وقت ہو چکا ہے، تو ہم ظہر کی سنت ابھی چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جماعت میں شامل ہونے کے بعد جب ہم نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو ہم ظہر کی اب سنت کی قضا کریں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ فرض فجر کی سنت میں اور اس کی سنت میں فرق ہے، میں نے پہلے ہی بتلا دیا آپ کو، اس لیے یہ طریقہ کار ہے انشاءاللہ باقی آئندہ۔ اور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا